نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا من غفور الرحیم۔ آج کا موضوع ہے استقامت علی الدین، یعنی دین پر استقامت اختیار کرنا، ہر حال میں اللہ کے دین پر عمل کرنا، حالات جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں، برے ہوں، آسان ہوں، سخت ہوں، ہر حال میں اللہ کے دین پر عمل کرنے کا نام استقامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مختصر سی وصیت کیجیے۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تو یوں کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر قائم ہو جا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او قتلت او حرقت، کہ پھر تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، پھر بھی تو اللہ پر جو ایمان لایا ہے اس پر قائم ہو جا۔ یعنی اللہ کو جب رب مان لیا کہ میرا رب اللہ ہے، تو پھر کسی حال میں بھی اس موقف کو چھوڑنا نہیں، اس توحید پر قائم رہنا جو اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے بعد کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے بعد مومن جو ہے ہر حال میں اس نظریے پر، اس عقیدے پر قائم رہتا ہے، اگرچہ اسے موت آ جائے۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی استقامت کا یہی مفہوم منقول ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کی تفسیر میں اخلاص عمل کو بھی شامل فرمایا ہے کہ جو بھی نیک عمل کیا جائے خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے تمام احکام، اوامر اور نواہی پر سیدھے جمے رہو، یعنی اس پر قائم رہو، اس سے ادھر ادھر راہ فرار اختیار نہ کرو۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں تم خوف نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، وابشروا، خوشخبری سنو، بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہی تمہارے رفیق ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ دین پر استقامت اختیار کرتا ہے، ہمیشہ ہر حال میں اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو فرشتے جو ہے اس کی موت کے وقت اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مفہوم جو ہے کہ یہ جو فرشتوں کا کہنا کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی، اس کی جو تفاسیر ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کا خطاب بندے سے ہوگا، یہ موت کے وقت ہوگا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معاشر میں قبروں سے نکلنے کے وقت فرشتے انسان کو، مومن کو یہ خطاب کریں گے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آج بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ وقی بن جراح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ فرشتوں کا خطاب ایمان والے سے 3 وقتوں میں ہوگا، اول موت کے وقت، پھر قبر کے اندر، پھر معاشر میں قبروں سے اٹھنے کے وقت۔ یعنی یہ جو فرشتے خوشخبری سناتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یہ عین موت کے وقت ہوتا ہے کہ جب موت کے وقت عالم برزخ اور دنیا کی زندگی کا اتصال ہوتا ہے، آخرت نظر آنے لگتی انسان کو، تو فرشتے بھی نظر آتے ہیں اور فرشتے ایمان والے کو کہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا،
غم نہیں کرنا، ہم تمہارے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں دنیا میں بھی خطاب ہو گیا اور آخرت میں بھی اس کو خطاب ہو گیا۔ اسی طرح قبر میں بھی فرشتے اس سے بات چیت کرتے ہیں اور اسے تسلی دیتے ہیں، اور جب قبروں سے ایمان والوں کو اٹھایا جائے گا اس وقت بھی فرشتے یہی خطاب کریں گے انسان سے۔ ابو نعیم نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے سورۃ حامیم سجدہ یعنی اس سورت کی تلاوت فرمائی، اور جب اس آیت پر پہنچے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرمایا ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ مومن جس وقت اپنی قبر سے اٹھے گا تو 2 فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ رہا کرتے تھے، یعنی یہ جو دائیں اور بائیں کندھے پر ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، تو وہ ملیں گے اور اس کو کہیں گے تم خوف اور غم نہ کرو بلکہ جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو ان آیات سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو تفسیر کی ہے کہ یہ جو فرشتوں کا خطاب ہوگا انسان کو، یہ موت کے وقت ہوگا، اور قبر کے اندر فرشتے اس طرح ایمان والے سے گفتگو کریں گے، اور جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اس وقت فرشتے ایمان والوں سے اس طرح بات کر کے ایمان والوں کو تسلی دیں گے۔ ایمان والے کے ساتھ فرشتے دنیا میں مددگار کے طور پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کے لیے، ایمان والوں کے لیے باعث تسکین اور اطمینان قلب کے لیے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ محافظ کے طور پر، نگہبان کے طور پر ساری رات اس کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں احادیث ہیں کہ فرشتے آ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے اور وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ عام انسان کو فرشتے نظر آئیں اور ان سے گفتگو کریں، یہ تو عین موت کے وقت وہ بھی ایمان والوں کے لیے فرشتے ایمان والوں کے ساتھ گفتگو کریں گے، قبر میں گفتگو ہوگی اور آخرت کے میدان میں ہوگا۔ باقی دنیا کی زندگی میں اگر کسی کے پاس فرشتے آتے ہیں، نظر آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو وہ تو پیغمبروں کی ذات ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول اور نبی دنیا میں جتنے آئے ان کے پاس جبریل امین آتے، اور بعض وقت احادیث سے یہ بھی ثابت ہے دیگر فرشتے بھی آتے، اور پیغمبروں سے گفتگو بھی فرشتے کیا کرتے تھے اور پیغمبروں کو نظر بھی آیا کرتے تھے۔ عام انسان کا اس طرح دعویٰ کرنا کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں، مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، مجھے ہدایات دیتے ہیں، میں ان ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہوں، تو یہ گمراہی کی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور قرآن کا وہ مفہوم، قرآن کی وہ تفسیر ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحابہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سلف صالحین نے جو تفسیر بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔